بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں گزشتہ سال جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پریکٹیکل کے حوالے سے جو کچھ شکایات آئی تھی، ان شکایات کا ازالہ کیا گیا تھا جس کے بہت بہتر نتائج آئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس کو مزید وسعت دی گئی ہے اور اس میں کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے تعلیمی بورڈ نے اپنی انتظامیہ کے یا بورڈ آف گورننگ کے جو میٹنگ تھی اس میں کچھ فیصلہ جات کیے۔ اس میں سب سے پہلے تو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کا ایک سرکولر سامنے آیا ہے۔ اس کے دیکھنے سے پڑھنے سے اس کی مزید وضاحت ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی امیدوار مجموعی طور پر تھیوری کے پیپر 1 اور 2 میں 33% نمبر لے گا تو اس کو کلیئر کیا جائے گا۔ اگر وہ ان پیپرز میں 33% نمبر نہیں لیتا تو اس کو دوبارہ شامل امتحان ہونا پڑے گا، یعنی کہ ری اپیئر ہوگا۔ اس کے لیے کچھ چند مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی پیپر میں فزکس کے پیپر میں ہی کل نمبر 200 ہیں، 200 میں پیپر 1، 2 اور اس کے ساتھ پریکٹیکل ہے، اس کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ پیپر 1 کے 85 نمبر ہیں 85 اور پیپر 2 کے بھی 85، تو اس طرح یہ 170 نمبر بنتے ہیں تھیوری کے لیے، اور بقیہ 30 نمبر بچتے ہیں وہ پریکٹیکل کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اب کہا گیا کہ 200 نمبر میں سے 85 پیپر 1، 85 پیپر 2 اور 30 پریکٹیکل کے ہیں۔ 85 میں سے 33 نمبر پیپر 1 میں اور 33 نمبر آپ کے پیپر 2 میں ہوں گے، تب جا کے وہ آپ کا ایگریگیٹ جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ یعنی 28 نمبر آپ کے ایک پیپر 1 میں ہوں گے اور 28 پیپر 2 میں ہوں گے، یہ 56 ہو جائیں گے، اور 10 نمبر آپ پریکٹیکل سے لیں گے تو آپ کا ایگریگیٹ 66 بنے گا، تو اس صورت میں آپ کو کلیئر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ 30 نمبر لیتے ہیں پیپر 1 اور پیپر 2 میں 30 نمبر لیتے ہیں تو یہ نمبر آپ کے 60 بن جائیں گے۔ 6 نمبر آپ پریکٹیکل کے لے کر تو آپ ایگریگیٹ میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 33 لے کر آپ کے وہ پرسنٹیج پوری ہو جائے گی تو پریکٹیکل میں آپ کا 0 نمبر ہے تو ٹوٹل آپ کے 66 ہو جائیں گے، آپ ایگریگیٹ میں آ جائیں گے اور آپ پاس کلیئر تصور ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیپر 1 میں 20 نمبر لیتے ہیں، پیپر 2 میں 40 نمبر لیتے ہیں تو یہ آپ کے 60 نمبر بن جائیں گے۔ یہاں 33% دونوں پیپرز میں ہو گئے ہیں، اور پریکٹیکل میں آپ 6 نمبر لے کر ایگریگیٹ آپ کا بن جائے گا 66، تو آپ پاس تصور ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا کیس یہ ہے کہ اگر آپ ایک پیپر میں 35 نمبر لیتے ہیں پیپر 1 میں، اور پیپر 2 میں آپ 20 نمبر لیتے ہیں، تو پریکٹیکل میں آپ کے بے شک 20 نمبر آ جاتے ہیں یا جتنے بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ کا ایگریگیٹ 35 اور 20 55 بنتا ہے۔ یہاں آپ کے 56 ہونے چاہیے۔ اگر 55 ہیں تو آپ یہاں 33%
کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہے ہیں، آپ کا یہاں ایگریگیٹ 33% نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو یہاں ری اپیئر ہونا پڑے گا جس پیپر میں آپ کے 20 نمبر ہیں، یعنی کہ پیپر نمبر 2۔ اگلا کیس ہے، اگر آپ کے نمبر 6 ہیں پیپر 1 میں اور پیپر 2 میں 44 ہیں، تو یہ آپ کے نمبر بن جائیں گے 50 یا 52 نمبر بن جائیں، 46 ہیں یا 6 نمبر یہ 52 بن جائیں گے۔ تو آپ پریکٹیکل میں جتنے بھی لیں گے 50 لیں 35 لیں، لیکن آپ کے پچھلے پیپر اے اور بی پیپر 1 اور 2 میں تھیوری میں آپ فیل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی یہاں جو ٹوٹل ہے مجموعی طور پر 33% نمبر نہیں بنتے، تو لہذا آپ کو پیپر نمبر 1 میں ری اپیئر ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا کیس یہ ہے کہ آپ کے نمبر ہیں 28 اور دوسرے میں آپ کے 27 ہیں، 27 ہیں، تو یہاں آپ ایگریگیٹ میں نہیں آ سکیں گے، تو آپ کو ری اپیئر ہونا پڑے گا جس پیپر میں آپ کے نمبر کم ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر 2 پیپر ہیں، آپ پیپر 1 اور پیپر 2، آپ کو ان دونوں پیپر کے مجموعی طور پر 33% نمبر لینے پڑیں گے۔ آپ اگر 33% نمبر نہیں لیں گے تو جس پیپر میں آپ کے نمبر کم ہیں اس پیپر میں آپ کو ری اپیئر ہونا پڑے گا۔ اگر پریکٹیکل میں بھی نمبر آپ کے کم ہیں، 6 نمبر ہیں اور 7 نمبر ہیں، تو آپ کو اس پریکٹیکل میں بھی ری اپیئر ہونا پڑے گا۔ تو یہ فارمولہ بنایا گیا ہے کہ اس فارمولے کے تحت اگر آپ اس ایگریگیٹ میں آتے ہیں تو پاس تصور ہوں گے، بصورت دیگر آپ کو ری اپیئر ہونے پڑے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک مزید رعایت ہے، اس رعایت سے فائدہ اٹھانے چاہیے، اور اس کا اطلاق، اس کی امپلیمنٹیشن جو ابھی امتحان ہوئے ہیں، ان کے رزلٹ آئے ہیں، اس میں سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج پر بھی کو اس ایگریگیٹ یا اس پلان میں شامل کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پلان کو سمجھ گئے ہوں گے اور آئندہ کے لیے کوشش کریں گے اپنا نتائج کو بہتر بنانے کے لیے۔ بہت شکریہ۔